नाज़रीन, ज़ना करते हुए अगर मौलवी की वीडियो लीक हो जाए तो वो गुनाह होता है, गलत काम होता है सबकी नज़र में। लेकिन अगर किसी अपने एलिटिस्ट की वीडियो लीक हो जाए, जैसे जेड फॉर ज़ुबैर, ब्राउन अंकल, तो वो क्या होता है? वो उनकी ज़ाती ज़िंदगी होती है, वो गुनाह नहीं, वो ज़ाती मामला होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, जी फॉर गरीदा, उसका ट्रेंड चल रहा है ट्विटर पे और वो अक्सर चलता है। वो आज बात करेंगे कि आज क्यों चल रहा है और अक्सर क्यों चलता है। जी फॉर गरीदा, वो असल में पजामा ले बैठा उसे लैनो वाला और कमीज़ ले बैठी उसे लैनो वाली। ये लैनो वाला जो प्रिंट नहीं होता, क्यों ले बैठा है? अच्छा, एक बात और, बल्कि कई बातें आज तो करेंगे और पॉजिटिविटी भी ढूंढेंगे, क्योंकि नेगेटिव नहीं होना, पॉजिटिव। कि जी फॉर गरीदा के बारे में बात करने से पहले कि ज़िल्लत और इज़्ज़त कहते हैं कि अल्लाह के हाथ में होती है, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। लेकिन अक्सर ये बात सुनी जाती है, जब किसी को कोई इज़्ज़त मिलती है तो कहा जाता है इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन जब ज़िल्लत होती है तो तब नहीं अक्सर ये बात की जाती कि मे बी ये भी अल्लाह की तरफ से ही हो। और क्यों हो? कोई वजह तो होगी ना, कि मतलब एक बंदे को ट्विटर पर इज़्ज़त मिल रही है, एक को ज़िल्लत मिल रही है, क्यों हो रहा है? वो क्या नाम है उनका, जेड फॉर ज़ुबैर, ज़ुबैर वो ब्राउन मुंडे, ब्राउन अंकल, एक ब्राउन मुंडे गाना, ये ब्राउन अंकल निपल जिनके लीक हुए थे, मतलब वो वीडियो लीक हुई थी। तो इनका साथ एक लड़की थी, वो पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे आपस में, मेरा ख्याल है। मैंने तो पॉजिटिविटी ढूंढी थी उसमें से कि योगा कर रहे थे, या फिर मे बी लड़की का कसूर हो, वो झपट पड़ी हो अंकल पे और अंकल से रहा ना कि कुछ, या मे बी, देखिए ना मेरी बात सुने, योगा भी हो सकता है, सिटी स्कैन कराने गए हो, कपड़े उतार दिए हो वहाँ होटल का कमरे में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो मामला ये कि अब वो लोगों ने ज़ुबैर अंकल का तवा लगाया। तो ज़ुबैर अंकल ने क्या किया, ब्राउन अंकल बल्कि कहते हैं, ब्राउन अंकल ने किया कि वो आगे और ट्वीट कर दी बुखलाए हुए कि दिस इज़ नो पॉलिटिक्स और ये फेक है। तो सारी दुनिया ने उनको मशवरा दिया कि जाओ FIA जाओ वहाँ पे साइबर क्राइम, और ये डॉक्टर वीडियो इसकी करो तहकीक। तो उन्होंने नहीं गए, ये आज 4 दिन हो गए नहीं गए। तो क्यों नहीं गए? ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, वो एक मुहावरा है शायद, क्या बात है, लेकिन मुझे नहीं, मैं सुनी हुई है कि वो सांप के मुंह में छिपकली वाली बात, के सांप मुंह में छिपकली चल जाए ना तो ना निगल सकता है ना उगल सकता है, क्योंकि निकलेगा तो उसे पता है मैं मर जाऊंगा, और अगर बाहर निकालूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि सांपो होके छिपकली नहीं खा सके। तो वो इस टाइम पे ज़ुबैर अंकल जो है ना, जेड फॉर ज़ुबैर, वो ये भी नहीं बता रहे कि वो लड़की कौन थी, क्योंकि जो सबसे मेन मामला है ना वो बता सकते हैं, क्योंकि उनको याद होगा। बेशक बूढ़े हो गए हैं, टांगे कब्र में हैं, अमाल जैसे भी हैं, लेकिन माइंड इतना तो होगा ना, उनको याद होगा। अब वो क्यों नहीं बता रहे? वो इसलिए कि वो छिपकली और सांप वाली बात, समझ सकते हैं ना मेरी बात। और अब बात ये है कि मैं क्यों कह रहा हूँ वो बताएं, क्योंकि वो ब्लर्ड वीडियो है लड़की की। अंकल को ब्लर नहीं किया है, अंकल को सारा सीना, छाती, हर चीज़ दिखाई गई। अंकल का मुंह, अंकल की गर्दन, यहाँ से थोड़े से काले, यहाँ से थोड़े से चिट्टे, यहाँ पे धुप लगी हुई है अंकल को, ठीक है, वो धुप से हुए थे ना, तो अंकल का पूरा वो दिखाया गया है, लेकिन लड़की नहीं दिखाई गई। अब लड़की ब्लर है। अब अंकल ने बयान तो दे दिया, वो जो सियासतदानों का होता है, पॉलिटिशियन का, आपको पता है बयान दे देते हैं, बयान तो ज़रूरी है, डिनाई का बड़ा आसान। लेकिन अंकल बता सकते हैं कि कौन है, क्योंकि लोग कह रहे हैं जी वो जी फॉर गरीदा है। अच्छा, लोग क्यों कह रहे हैं? अब बात यह कि कुछ लोग कह रहे हैं जी कि लोगों का ये ट्रेंड चलाना बहुत बेशर्मी है और ऐसे किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। सही बात है, नहीं लगाना चाहिए, लेकिन लोग इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं, इसका भी सवाल होना चाहिए ना, वजह होनी चाहिए कि क्यों लगाते हैं। जी फॉर गरीदा पे इल्ज़ाम लगाने की एक नहीं 4-6 वजूहत हैं, ठीक है। देखें जी, वजूहत कुछ भी हों, ठीक है, अगर आपको कंफर्म नहीं है तो अवॉइड करना चाहिए सूली तौर पे। लेकिन वो कहते हैं ना, खाली घर शैतान का होता है, खाली ज़हन शैतान का घर होता है, ठीक है। तो वो खाली ज़हन शैतान के घर से क्या मुराद है? नेगेटिव सोच। वो क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में बेरोज़गारी कितनी है, महंगाई कितनी है, लोग बैठे वेले क्या करें? सीधी सी बात है, मजाक नहीं कर रहा, क्या करें? उनको कोई खबर चाहिए, कोई बात चाहिए जिस पे वो गॉसिप करें, ठीक है। लोग क्या करें, मतलब बताएं ना, लोग फल फ्रूट तो खा नहीं सकते, तो यही करना ना। अब कैनेडा वाली लाइफ तो है नहीं ना, स्विट्ज़रलैंड वाली। तो लेकिन फिर भी ये क्यों कर रहे हैं? फिर भी इसलिए कर रहे हैं नेगेटिविटी, क्योंकि जी फॉर गरीदा को मैं बताते खुद ये उसमें है या नहीं है वो तो मैं नहीं जानता, मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये जो जहाँ तक बात है इसके पजामे की है, वो लैनो वाले या फिर वो शर्ट की, कि भाई वो एक ही पजामा है। अच्छा, लोगों ने इतनी इन्वेस्टिगेशन कर ली, मैं हैरान होता हूँ कि ये तो शर्लक होम्स हैं पाकिस्तानी सारे,
کہ یہ انہوں نے ذہن کہیں اور لگایا ہو تو پاکستان تو کہاں پہنچ جائے. یقین کرے کینیڈا سے آگے وہ وینکوور ٹاپ کے وہ بلکہ اٹلانٹا ٹاپ کے پتہ نہیں کہاں پہ جو بھی ہے وہاں سے آگے نکل جائے. تو وہ اتنی انویسٹیگیشن کی کہ اس تاریخ کو یہ پجامہ پہنا گیا شو میں, اور اس تاریخ کو زبیر عمر کا گورنر کا انٹرویو لیا, اور اسے اتنے دن بعد یہ پجامہ تھا, اتنے دن بعد انسٹاگرام پہ پوسٹ تھی. تو یہ ان دنوں کی کہانی ہے جن دنوں پہ انٹرویو بھی ہوا, غریدہ نے یہ سوٹ بھی پہنا تھا, تو اٹ مینس پھر کئیوں نے رنگ میچ کیا, پتہ نہیں کیا کچھ, بہرحال بڑی انویسٹیگیشن نا. تو یہ وجہ کر کے لوگ اس پہ الزام لگا رہے ہیں جی فور غریدہ پہ, اور بڑی بڑی عجیب باتیں کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, میں تو پہلے دن سے میں ویسے اس کے خلاف ہوں, اور لیکن پازیٹیوٹی ڈھونڈ لیتے. پازیٹیوٹی یہ ہے کہ یہ جو پجامے ہیں نا, یقین کریں لاہور یتیم خانہ چوک سمنا آباد پکی ٹھٹھی اتنے ان کے پجامے ہو جائے کٹھے رب جان کے کوئی بھی, مطلب کیونکہ وہاں پہ ایک طرح کے سوٹ ہر دکان نے لگائے ہوتے ہیں نا اس طرح کے بازاروں میں. تو وہ یہ ایک سوٹ تو نہیں ہوتا, کوئی بھی لڑکی ہو سکتی ہے, کوئی بھی پہن سکتی ہے. غریدہ مطلب جاتی ہوگی نا وہاں پہ اس قسم کی جگہ پہ جہاں پہ اس قسم کے کپڑے آپ کو پتہ سستے مل جاتے ہیں, یہ وہ سارا کچھ. تو پازیٹیوٹی ڈھونڈا کریں, یہ نیگیٹیوٹی نہ ڈھونڈا کریں. باقی یہ ہے کہ وہ جو لوگوں نے الزام لگایا وہ کیوں لگا رہے ہیں, وہ اس لیے لگا رہے ہیں کیونکہ میں بتاتے خود غریدہ کو اس پہ میں تو بالکل نہیں کہوں گا کہ یہ وہ غریدہ تھی کہ نہیں تھی. تو لوگوں کی میں بات بتا رہا ہوں, کیونکہ میں اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ ظاہری بات ہے میری تو آپ کو پتہ عادت نہیں ہے کہ جو چیز اتھینٹک نہ ہو اس پہ بات کی جائے. میں تو صرف لوگوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن بتاتے خود میں غریدہ کو گھٹیا سمجھتا ہوں ہمیشہ سے, کیونکہ لوگ بھول جاتے ہیں اکثر. کیونکہ جس دن وہ لڑکی تھی چھوٹی بچی, اس نے گناہ بھی کیا, جرم بھی کیا, اور ایک اینکر ہے طاقتور ہے وہ بچ گئی. جرم کس طریقے سے کہ چائلڈ لیبر منع ہے, چائلڈ لیبر منع ہے. پھر یہی عورت اس کی بایو میں جائیں آپ پروفائل میں ٹویٹر پہ تو لکھا فیمنسٹ, اور عورتوں کے حقوق پہ بڑا بولتی ہے, چیختی ہے چی چی کر کے, ٹھیک ہے. تو وہ نا اس نے اپنے گھر میں چائلڈ لیبر یعنی کہ بچی چھوٹی کام پہ رکھی ہوئی تھی, تو اس پہ تشدد کرتی تھی. وہ قصہ باہر آ گیا, آپ کو پتہ ہے زیادہ ڈیٹیل میں کیا, جو دنیا جانتی, اس کو مارتی تھی اور تنخواہ بھی نہیں تھی دیتی. اور وہ جو ماں باپ سے جس طرح بچی کو خریدا ہوتا ہے نا پیسے دے کے, تو ان کو پیچھے پیسے بھی نہیں سے جاتے. تو اس کی ماں کا فون آیا تو کہ پیسے آپ نے نہیں دیے اور بچی کے ساتھ بھی سلوک ٹھیک نہیں کیا. تو اس کی کال ریکارڈ آڈیو لیک ہوئی, میں یہاں پہ لگا نہیں سکتا, لیکن میں آپ کو بتاؤں اس نے, جن کو نہیں پتا, اس کے اندر اس ماں کو گالیاں نکالنی تھی. وہ جو بدماش نہیں نکالتے, وہ والی گالیاں, بدماش جو نکالتے ہیں, فضول گالیاں. تو میں نے وہ جب سنی گالیاں, اور جب پتہ لگا کہ اس نے اس کے ساتھ لڑکی کے ساتھ بچی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے, اس کو مارتی تھی اور سارا کچھ, تو بعد میں معاملہ تب جاتا. تیری بات ہے, آپ کو پتہ طاقتور لوگ ہیں سارے ان کے, آپ کو پتہ ہے وہ جی فور زیڈ فور زبیر بھی تو نہیں ہے, لیکن چلو ویسے تو وہ دب گیا. اب ہم لوگ نا بڑے آرام سے معاملے دبا دیتے ہیں. یہ کہتے ہیں پاکستانی قوم کے بارے میں کہتے ہیں لوگ کہ یہ لوگوں کو اچھالتے ہیں, پگڑیاں اچھالتے ہیں, دبا بھی بڑے آرام سے دیتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب وہ جرم بھی تھا, اس پہ سزا ہونی چاہیے تھی کہ بھائی تو نے گھر میں چائلڈ لیبر بچی کرائی کیوں, مطلب چھوٹی, اس کو رکھا ہی کیوں, ٹھیک ہے. اور یہی لوگ ہیں جو اچھا اصل معاملہ کیا ہے, اصل معاملہ ہے ہپوکریسی اور منافقت. یہی گناہ اگر گناہ ہے, زنا اگر مولوی کرے, ٹھیک ہے, تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ غلط ہے. اور اگر یہی کوئی ایلیٹسٹ کرے تو وہ کیا ہے, ذاتی زندگی, ٹھیک ہے, پرائیویٹ لائف. تو ہم ہیں ہپوکریٹ, منافقت, یہ خاص طور پہ ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. میں کن کو کہہ رہا ہوں, ان کو کہہ رہا ہوں, یہ جو بے شرم مافیا ہے نا, یہ جو آج آیا ہوا ہے اس کی حمایت میں. تو بات یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جی فور غریدہ کو بلا وجہ نہیں ملائن کرنا چاہیے, اور میرے حساب سے اب زیڈ فور زبیر کو بھی چاہیے کہ اپنی عزت تو نیلام ہوگی, اور تم جو مرضی اب کر لو, لوگوں نے نہیں ماننا تو ٹھیک ہے. پھر لڑکی کا بھی بتا دو پھر, اگر تمہیں اتنی تکلیف ہے یا پریشانی, لیکن لڑکی کی کہ کون ہے بھائی, ٹھیک ہے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑکی کا بلار ہونے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ رلی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے وہ جس نے لیک کی ہے لڑکی رلی ہوئی ہے, تو وہ لڑکی کو بلر کیا ہے نا, ایڈا کوئی چنگا نہیں ایسے آگا بلا وجہ. تو باقی یہ ہے کہ یہ پچھلے دنوں اکثر ٹرینڈ چل رہا ہوتا ہے جی فور غریدہ. وہ کیوں چل رہا ہوتا ہے, کیونکہ یہ حکومت سے بڑے پنگے لیتی ہے, وہی لیتی ہے. تو ٹھیک ہے, پنگا لینا اور چیز ہے, اور پٹھے پنگے لینا اور چیز ہے. کیونکہ اب یہ فیمنسٹ کا عورت مارچ ہوا تھا, میں آپ کو یاد ہے آنیاں کرا رہا ہوں, تو اس پہ ایک شو میں بیٹھ کے کہہ رہی تھی کہ مرد سارے, وہ جو ٹرینڈ تھا نا, یس آل مین آر ڈاگس, تو کہتی ہاں سارے ہوتے ہیں. اس سے کسی نے کہا کہ پھر آپ کے جہاں پڑھ لکھ کے یہاں تک پہنچی ہیں, آپ کے والد نے کیا, آپ ان کو بھی نہیں کہیں گے. کہتی ہیں میں نہیں کہوں گی, وہ ان کا فرض تھا کر دیا, میں نہیں پھر بھی ان کو کریڈٹ نہیں دوں گی. انہوں نے کہہ دیا تھا شو میں بیٹھ. تو انہوں نے پھر آگے سے کہا, جس نے بات کی تھی, کہ بھائی پھر آپ کے گھر میں ایسا ماحول ہوگا, ہر گھر میں ایسا ماحول نہیں. تو یہ اس قسم کی فیمنسٹ ہے کہ سمجھ رہے میری بات,
کہ اس نے بھی آل مین والا، پھر یہ جو چائلڈ لیبر والا، اور پھر یہ پچھلے دنوں کتاب کا رولا ڈال کے بیٹھی ہوئی تھی وہ جو کہ بھئی پنجاب ٹیکسٹ بک کے اندر عورت نیچے کیوں بیٹھی ہے اور مرد اوپر کیوں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، مطلب صوفے پہ. تو وہ شہباز گل نے نا کتاب کھولی، اس نے کہا کہ اندر جائیں، کتاب کے اندر ایک صفحہ ہے، اس میں مرد نیچے بیٹھا ہے، عورت اوپر بیٹھی ہے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے مطلب تنقید کرنے والی. وہ تنقید یہ کر رہی تھی کہ مرد کو اوپر کیوں بٹھایا گیا. تو مطلب جو کیڑا نکالتے ہیں آپ کو پتہ ہے، تو جو پھر اس طرح سے نکالتے ہیں ان کا بھی کسی دن پھر کیڑا نکل جاتا ہے وہ پجامے کی شکل میں یا قسمت سے. اب میں بھی دیکھیں نا، لیٹس سپوز، ابھی ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے، ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی. اگر یہ نہیں ہے، نام تو پھر بھی بچ گیا، اس کا نام تو بچ گیا نا. اب سارا ٹرینڈ چل رہا ہے کہ یہ جی فور غریدا، ٹھیک ہے، بہرحال کیونکہ وہ عزت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ میں اب اپنی آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں، مذاق اپنی جگہ، براؤن انکل کو بھی مذاق کر لیتے ہیں ہم، وہ الگ بات ہے کہ وہ وہاں پہ سی ٹی اسکین کرانے گئے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ واقعی جو میں کہہ رہا ہوں نا، جو آپ کو ساری باتیں کی ہیں، خالی گھر دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. اور یہ جو ویلی عوام اور کرے کیا، یقین کریں آپ اپنی یہ عوام میں سے کوئی کہے نا ٹویٹر پہ کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں، تو لوگ اسے کہتے ہیں غدار. اور وہ جو غدار کہتے ہیں نا، آپ یقین کریں ان کو کبھی کیلگری کا یا ٹورنٹو کا چکر لگوا لائیں، چکر آدھا لگے گا بھی، اور وہ وہاں سے ٹورنٹو والوں کو نکال دیں گے، خود وہاں سے نہیں آئیں گے. مقصد سمجھ رہے میری بات کا؟ ان کو اندازہ ہی نہیں ہے. اور جن کو اندازہ ہے نا، ان کو یقین کریں، یہ صبح اعلان کریں کہ بھئی جو کل کے دن میں جانا چاہتا جا سکتا ہے، مطلب جہاں پہ بھی. آپ یقین کریں جتنی دنیا جائے گی نا، میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پرابلم ہے ملک میں، پرابلم بہت سے ہیں. ان پرابلم کے ساتھ یہ پرابلم بھی جڑا کہ آج آیا سی ایس ایس کا رزلٹ، تو اس کے اندر 40,000 میں سے صرف 300 بچے پاس ہوئے ہیں. 40,000 میں سے 300 بچے پاس ہوئے ہیں. سوچ لیں آپ، 2% بھی نہیں. اب وہ جو سی ایس ایس کا ٹرینڈ ہے نا ٹویٹر پہ، وہ 10ویں نمبر پہ چل رہا ہے. نمبر 1 پہ کیا چل رہا ہے؟ بین کیا ہے، جگن قاسم. کیوں جی؟ اس نے صبح کو شو کر لیا جی، مارننگ شو، اس کے اندر جی فاشی ہو گئی. اچھا، نمبر 2 کیا چل رہا ہے؟ جی فور غریدا. نمبر 4 پہ پتہ نہیں کیا چل رہا ہے، غلیظہ. اس طرح کا چل رہا ہے. اب یہ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں نا یہ، اور پھر اینڈ پہ جا کے سی ایس ایس کا آ رہا ہے. تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس انٹلیکچوئلس کی کمی ہے، ٹھیک ہے، اس طرف جانے والوں کی. اور ایک ایم ڈی کیٹ کا بھی چل رہا ہے کہ یہ جو میڈیکل کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ بھی کوئی 11ویں 12ویں نمبر پہ. اوپر سارے چل رہے ہیں فاشی بند کرو اور یہ وہ نا، کیوں کردار ہم نے ٹھیک کرنا ہے، آپ کو پتہ لوگوں کا بھی سب کا. میں تو مذاق میں بات کرتا ہوں لیکن اس کے اندر لیسن ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اصولی طور پہ جی فور غریدا ہے یا نہیں ہے بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جب تک آپ کو کوئی چیز کنفرم نہ ہو، ٹھیک ہے. ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے، کنفرم ہو بھی جائے. لیکن لوگ کرتے کیوں ہیں؟ اس میں بھی اگر پازیٹیوٹی ڈھونڈے نا، پھر مطلب میں اس میں تو پازیٹیوٹی ڈھونڈ رہا ہوں کہ نہیں کرنی چاہیے. کرتے اس لیے ہیں کیونکہ لوگ کریں کیا، فیکٹ ہے، یقین کریں. جس جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، لوگوں کے پاس واقعی کرنے کو کچھ نہیں، ٹھیک ہے. اور وہ جو میں نے مثال دی ہے نا زین والی، اور ٹھیک ہے، اور کینیڈا والی، اب بات سمجھے میری. تو باقی یہ ہے کہ یہ جو پجامہ ہے نا، یقین کریں میں بھی اپنی وارڈروب دیکھ کے آیا ہوں کہ میرے پاس تو اس طرح کی کوئی شرٹ یا پجامہ نہیں ہے، کیونکہ کیا پتہ ہوتا ہے، الزام کسی پہ بھی لگ سکتا ہے، ٹھیک ہے. یہ مطلب میں نہ کہیں غلطی سے پہن لوں، پتہ لگے. کیونکہ انکل نے تو اب جو کرنا تھا کر لیا. ویسے انکل کا بھی سمجھ نہیں آتی مجھے، انکل پہ لوگ باتیں اس لیے کرتے ہیں، کرنی بھی پڑتی ہیں کہ یہ. اچھا، ہپوکریسی کی ایک اور مثال سنیں. میں نے نا آج ٹویٹیں پڑھی ساروں کی، تو یہ جو آپ کی فیملیسٹ لڑکیاں ہیں نا جتنی بھی، یہ جو لڑکی مولوی کی زنا یا کوئی کسی بھی قسم کی غلط بات پہ آ کے چیختی ہیں نا کی کر کے، وہ آج ساری کہہ رہی تھی کہ ذاتی زندگی زبیر کی، اور غریدا پہ تو خیر تپی ہوئی تھی کہ بھئی اس کی بارے میں بات ہی نہ کرو. اندھیرا ہو گیا تھا نا. اندھیرا اس لیے ہو گیا تھا کہ لائٹ چلی گئی تھی. اور لائٹ آپ کو پتا کنورٹر جنریٹر پہلے سب کچھ رکھا ہوتا تھا، لیکن اب کیوں نہیں صحیح نہیں صحیح کیوں نہیں، خراب کیوں ہے؟ اس لیے کیونکہ اب صحیح کرانے کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ لائٹ کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا. لیکن کبھی پتہ نہیں لگتا کہ کس ٹائم کس گھڑی لائٹ چلی جائے، اور پھر بندہ سوچتا ہے کہ یار اس پہ کیا پیسے لگانے ہیں، وہ لائٹ تو ٹھیک ہو گئی ہوئی ہے. تو بہرحال یہ بھی مسئلے ہیں. اور اوپر سے گرمی، اکتوبر چڑھ گیا اور ابھی تک گرمی کہہ رہی ہے میں نہیں جانا، جو مرضی کر لو، فی الحال میں نہیں جانا. کیونکہ میں تو پہلے ہی کہتا ہوں سورج پہ بجنے والے ہیں ہم، اتنی گرمی ہے، لوگ مارس پہ جا رہے ہیں، چاند پہ، ہم سورج کے قریب پہنچے ہوئے ہیں بالکل. اور پھر یہ بھی ایک وجہ ہے
बिजली लोड शेडिंग से हम निकले हैं ज़ोंबीज़ बन के, वो आपको पता है जो 18-20 घंटे जाती थी। गुर्बत, इन्फ्लेशन, महंगाई, सारा कुछ, लोड शेडिंग, गर्मी, 8 महीने जो गर्मी होती है, यकीन करें बंदे को मैं बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, मौसम बड़ा मैटर करता है और बाकी सारी चीज़ें। तो फिर लोगों ने क्या करना है, रात को जब लेटेंगे, मोबाइल तो सबके पास है। अब मामला क्या है, मोबाइल सारी दुनिया के पास है, मतलब 25 करोड़ आबादी है, सबके पास मोबाइल है। तो मोबाइल तो आपको पता है वो इस गुर्बत का तलक ही कोई नहीं, सबके पास एंड्रॉयड है। बल्कि मैं तो कई साइकिल वालों को देखा आईफोन, वो 3 कैमरों वाला लेके फिर रहे होते हैं। मैं सोचता हूँ यार इस बंदे को चाहिए कि मोबाइल बेच के मोटरसाइकिल ही ले ले कम से कम, बल्कि सेकंड हैंड में शायद आ जाए, पुराने मॉडल की या खैबर आ जाए, आईफोन पकड़ा होता है। तो वो करते क्या है, रात को बिजली भी चल जाए, जो मर्जी हो जाए, नेट भी आपको पता है आ रहा होता है 3G और सारा कुछ। तो गर्मी होती है, बनाने उतारी होती हैं, मतलब पहनी होती हैं, और लेटे होते हैं मंजों पे, और फिर देख रहे होते हैं अच्छा आज G4 खरीदा। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग जो देखते हैं वही ट्रेंड बनते हैं, वही चीज़ें चलती हैं हर जगह, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, जहाँ पे भी हो। तो ये है मामला। तो क्या करें, मामले ख़राब ही बहुत हैं। बाकी ये है कि ज़ाहिर बात है हर बंदे की ज़ाती ज़िंदगी होती है, लेकिन मौलवी की ज़ाती ज़िंदगी नहीं होती, या किसी भी ऐसे बंदे की जो आपको दीन की बात करे। क्योंकि ये कहते हैं ना कि माई नेम इज़ खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, पे कहती है फेमिनिस्ट, आई एम अ फेमिनिस्ट बट आई एम नॉट लाइक वो बनैन माफिया। तो मौलवी भी सारे एक जैसे तो नहीं होते, तो इसी तरीके से हर इंसान। तो बाकी ये है कि दैट फॉर ज़ुबैर अंकल वो कंफर्म है, वो डॉक्टर नहीं है, क्योंकि इतना तो तजर्बा है। बाकी अल्लाह ताला हम सबको सोचने की सलाहियत दे, समझने की सलाहियत दे, क्योंकि मुश्किलें तो हैं। ये G4 खरीदा पे बात करने के साथ साथ मैंने जो बाकी बातें की हैं वो सिर्फ समझने वाले समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, क्योंकि मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मैं वैनकूवर में नहीं हूँ, और ना ही मैं मतलब डेनमार्क में हूँ, कहीं पे भी नहीं, मैं पाकिस्तान में ही हूँ। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये ज़रूरी है। और वो जो घंटी होती है उसके बाद उसको भी टर्न कर दीजिएगा, नई आवाज़ आएगी टर्न की। मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।